بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر ہے حصہ نثر سے آخری کہانی ایوب عباسی۔ تو رشید احمد صدیقی نے یہ کہانی لکھی ہے، اور رشید احمد صدیقی اس کہانی میں ایوب عباسی کی خوبیوں اور ان کی شخصیت پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں کہ ایوب عباسی کیسے انسان تھے اور کس درجہ اچھے انسان تھے، یہ آپ اس کہانی میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، کہانی شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر یاد کیا جاتا ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، آیا وہ اچھا انسان تھا یا وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کریں کہ آپ اچھے لفظوں میں یاد کیے جائیں۔ تو کسی کے دل میں جگہ بنانا، کسی کے دل میں گھر کرنا اور کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی جان مارنی پڑتی ہے، بڑا دل جو ہے وہ بڑا کرنا پڑتا ہے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے۔ تو ایوب عباسی ایسے ہی انسان تھے جو اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم فوراً سے اس کا بدلہ بھی لے لیتے ہیں، اور ہم اس سے ڈبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا دل رکھنا کہ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی کہے، اس کو برا نہیں ماننا اور بلکہ پلٹ کر اس کے بعد اچھائی سے ہی جواب دینا، یہ بہت کم لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگ ایوب عباسی کے اندر بلا شبہ یہ خوبیاں دیکھیں گے کہ وہ کیسے انسان تھے۔ تو میرا خیال ہے اگر اس کہانی سے ہم کوئی سبق لے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے کہ آیا ان میں سے کون سی خوبی ہے جو ہمارے اندر ہے، یا ہم اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو انسان کا کام یہی ہے، اس کا شیوا یہی ہے کہ دنیا میں آ کر اچھائی پھیلانا، اچھے کام کرنا، کیونکہ اس کا کام یہ نہیں ہے صرف کہ وہ عبادات کرتا رہے جبکہ لوگوں کا خیال نہ رکھے، بلکہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ تو انسان کے ساتھ انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس کا انسان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ لوگوں کے کام کتنا آتا ہے، وہ دوسروں کے لیے کتنا سوچتا ہے، یہ چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق نہیں انسانوں کو کیا کہ اس کو عبادت جو تھی وہ چاہیے تھی، بلکہ اس کو حقوق العباد اس نے دیکھنے ہیں کہ ہم دوسرے بندوں کے حقوق کتنے پورے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جلد بازی میں بدلہ لینا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کرنا اور اپنے اندر برداشت کا مادہ اس حد تک پیدا کرنا کہ کوئی کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، آپ پر اثر نہ ہو اور آپ صرف وہی کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ تو کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ یعنی ایوب عباسی، تم تو ہم میں نہیں رہے لیکن تمہاری نیکیاں زندہ ہیں اور تمہاری خوبیاں جو ہیں وہ باقی ہیں۔ محمد ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ وہ اتنے اچھے تھے اور اتنے ارزاں تھے اور اتنے ناگزیر تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں وہ، یہاں سے نہیں وہاں سے، ابھی نہیں آگے چل کر، یوں نہیں وہ۔ یعنی ایوب عباسی اس قدر اچھے تھے، رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بات کروں۔ مراد یہ کہ ان کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں کہاں سے آغاز کروں، کہاں سے شروع کروں۔ وہ اتنے اچھے اور اتنے ارزاں کا مطلب ہے سستا، یعنی یہاں پہ مراد سستا نہیں ہے، مراد یہاں پر ہے کہ ایسی چیز جو جلد میسر ہو جائے، ایسی چیز جو آسانی سے مل جائے۔ تو ایسی آسانی سے ملنے والی چیزوں کو آپ عموماً فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ان کا زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ اس قدر جلدی میسر ہو جانے والے تھے، اتنے ناگزیر یعنی اتنے لازمی تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہوں یا وہ کہوں۔ وہ اس قدر خوبیوں کا مرکہ تھے، وہ موجود تھے تو ان کی مثال نائم فطرت کی تھی۔ نائم فطرت یعنی فطرت کی خوبیاں، جو فطرت میں جو خوبیاں ہمیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ جب موجود تھے تو وہ اس طرح تھے۔ مثلاً ہوا، پانی، روشنی، جو اس درجے عام اور ارزاں ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی۔ اب قدرت کی عطا کردہ وہ نعمتیں جن پر انسان کی نظر نہیں جاتی اور اس کو
وہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، لیکن ایوب عباسی ایسے تھے، لیکن جب وہ نعمتیں نہیں ملتی تب ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے، ان کی طرف سوچ ہماری متوجہ نہیں ہوتی جب وہ ہمیں ملتی ہیں عام طور پر۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح تھی جیسے قدرت کی عطا کردہ نعمتیں، اور ایسی نعمتیں جن پر توجہ مبذول نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن ان میں سے کسی میں کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ناقابل التفات چیزیں کیسی نعمتیں بن جاتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ سوچتے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے لیے کیسی نعمت بن جاتی ہے جب وہ آپ سے دور ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہوا بند ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، روشنی نہ ہو تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، پانی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس قدر ضروری ہیں، یہ انسان کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا جب اس کے پاس ہوتی ہیں، اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایوب عباسی اس قدر خوبیوں کے مالک انسان تھے کہ وہ تمام چیزیں جس طرح ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں ویسے ہی ایوب عباسی اہمیت کے قابل تھے۔ ایوب ایسے ہی تھے، وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اور اس درجہ گل مل گئے تھے کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل التفات حد تک ارزاں و عام تھی وہی ناقابل بیان حد تک اچھی، ضروری اور نایاب تھی۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں جن پر ہم غور نہیں کرتے اپنی زندگی میں، جیسا کہ میں نے پیچھے ہی کہا کہ وہ قدرت کی عطا کردہ تحفے، وہ قدرت کی عطا کردہ نعمتیں جن کا ہم شاید اس طرح سے جن پر غور نہیں کرتے، لیکن جب وہ ہم سے چھن جاتی ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ جب ایوب عباسی ہمارے درمیان میں تھے تو شاید ہم پہچان نہیں پائے، لیکن جب وہ ہم سے چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چیز اتنی آسانی سے ہمیں مل رہی تھی اور عام تھی، جب وہ چلی گئی تو وہ کس حد تک اچھی اور نایاب تھی۔ ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھل میں جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں بظاہر کوئی بات غیر معمولی نہ تھی، وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، وہ دولت مند نہ تھے، کچھ بہت ذہین بھی نہ تھے، نہ انہیں توڑ جوڑ آتا تھا، نہ خوش پوشاک، نہ خوش گفتار، نہ خوش باش، نہ رنگین اور رانا۔ خوش گفتار یعنی نہ اچھی گفتگو کرتے تھے، نہ اچھا لباس پہنتے تھے، پوشاک کہتے ہیں لباس کو، نہ ہی بہت امیر انسان تھے کہ آپ کہیں کہ توجہ ان کی طرف مبذول ہو، نہ ہی بہت خوبصورت تھے، وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے، پھر بھی ایسے تھے کہ ہم میں اب ویسا کوئی اور نہ اب ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا ملے، یعنی ہم میں کوئی بھی اب ایسا نہیں ہے۔ وہ تھے بہت معمولی، لیکن وہ ایسے شخص تھے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہم میں کوئی بھی ویسا شخص موجود نہیں۔ سیاہ فام چیچک زدہ پست قد نہیں فل جثہ، سیاہ فام یعنی رنگت ان کی سیاہ تھی، چیچک روح یعنی چہرے پر چیچک کے دانے تھے، چیچک کے نشانات تھے، پست قد یعنی چھوٹا قد، نحیف الجثہ یعنی کمزور جسم کے مالک، نحیف کہتے ہیں کمزور کو، جثہ کہتے ہیں جسم کو، پہلے پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے، برت لے تو غلام بن جائے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایوب کی خوبیوں نے ان کی بدحیتی کو کس درجہ دلاویز بنا دیا تھا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایوب عباسی جو کہ دیکھنے میں بالکل بھی خوبصورت آدمی نہیں تھے، لیکن ان کے اندر موجود خوبیوں کی خوبصورتی نے ان کی اس بدصورتی کو کس قدر خوبصورت بنا دیا تھا۔ میری ہی نہیں، میرے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ان سے بڑی پرانی ملاقات چلی آتی تھی، میں بتا نہیں سکتا کہ ہم سب کی زندگی میں ایوب کس قدر دخیل تھے یعنی داخل تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری زندگیوں میں ایوب عباسی کا کیا مقام تھا، اور ان کی موت نے ہم سب کو کیسا بے قرار و مایوس اور کس درجہ بے دست و پا کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی جدائی کا جو الم مجھے ہے، الم کہتے ہیں دکھ کو، اس سے غم دوسروں کو نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو ان کے جانے کا دکھ برابر ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پیکر حقیر میں دل سوزی و خود سپاری کا کیسا بے قرار و بیش قیمت خزانہ ودیعت تھا، یعنی ان کے اندر دوسروں کے کام آنا، درد مندی کا جذبہ ان کے اندر کس قدر تھا کہ ان کے اندر یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ودیت کیا گیا تھا۔ ودیت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر، میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے۔ خوشی کی بات ہو تو ایوب صاحب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ خوش۔ رنج و تردد کا موقع ہو تو سب سے پہلے حاضر۔ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یا ہر شخص کی خوشامد کر رہے ہیں، خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں اور اپنی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک حرف زبان سے نہیں نکلتا، نہ تسکین کا نہ تقویت کا۔ یعنی اگر دکھ کا موقع ہے تو ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، نہ یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہیں، لیکن وہ موجود ہیں، چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سراپا کا یعنی اوپر سے نیچے تک، یا محبت و ہمدردی سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں۔ ذرا بھی احتمال ہوا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، ذرا سا بھی اگر انہیں اندازہ ہوا کہ میرے لیے کوئی کام مشکل ہے تو اسے پہلے ہی بھانپ کر کسی نہ کسی طرح اس کا سد باب کر دینا، اور اس طرح کرنا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو اور ایوب سب کام کرتے۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی، لیکن اس سے بذات خود عہدہ برا ہونے کی بجائے اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو تو ہم سب ایوب صاحب ہی پر بگڑتے اور بہانے نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے۔ ایوب صاحب معمولی ملگجی شیروانی پہنے، ملگجی یعنی میلی شیروانی پہنے، ٹوٹا پھوٹا جوتا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی جلدی چلے آ رہے ہیں۔ ہائے ان کا وہ چھوٹا سا قد، مشکل سے 5 فٹ، مشغول و منہمک مفلر جلدی جلدی کھولتے لپیٹتے، راستے میں ہر ایک سے کچھ کہتے سنتے، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہر وقت جلدی میں رہتے تھے اور خود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کام جو خاص طور پر صرف ہمارے ہی ذمہ ہوتا تھا، اور اگر ٹھیک نہ ہوتا تو ہم اس پہ بھی انہیں ہی سخت سست سناتے، اور اس سے بیشتر یہ کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ ہر کام وہی کریں۔ وہ کام جو کہ ہمارا کرنے کا ہوتا تھا، ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر کام وہی کریں، ہمیں کرنا نہ پڑے۔ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا۔ ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بالخصوص یہ لفظ بچوں تھوڑا سا ڈم ہے، آپ دیکھ لیں آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، اور دوستوں کے لڑکے۔ مجھے یقین ہے کہ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے، ان کے خرچ سے، ان کی توجہ محنت سے، ان کے بل پر، اچھا یہ ہے اعزا اور احباب، یعنی عزیز و احباب کہ جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی، اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو۔ یعنی ان کا گھر جو تھا وہ 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا، وہاں پر لوگوں کا رش رہتا، ہر وقت لوگ جو تھے وہ ان کے گھر میں ٹھہر کر تعلیم حاصل کرتے، ان کے پیسے سے کھاتے، ان کی محنت سے وہ تعلیم حاصل کرتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا خیال انہوں نے لوگوں کا رکھا اور ان کے بل پر جتنے لوگوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم کہ اندر جا کر دم گھٹنے لگتا۔ ہر شخص کو کھلانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا، ان کی فکر کرنا، اس کے بعد آفس کا کام، دوستوں کے کام، غرض اس شخص کی مشغولیتیں دیکھ کر ہم سب تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے اور اس کے حواس کیوں کر بجا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنے سارے کام کر کے یہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے زندہ ہے، ہمیں حیرت ہوتی تھی۔ دوستوں سے کوئی بیمار پڑا تو موجود ہوئے، رات دن کا مستقل قیام، پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں، دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں۔ بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، چنانچہ ہر قسم کی زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں۔ بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سست ہی کلمات کہے۔ یعنی کہ بجائے اس کے کہ ایوب عباسی کا شکریہ ادا کریں ان کے دوست احباب، تو وہ ان کو سخت سست ہی کہتے تھے۔ اور ایوب عباسی اس قدر خلیق، اس قدر اچھے، اس قدر ملنسار اور دوستوں کا خیال رکھنے والے انسان تھے کہ وہ اگر سنتے کہ کوئی دوست بیمار ہے تو وہ اس کے پاس موجود ہوتے، اس کی آؤ بھگت کرتے، اس کے لیے کھانا تیار کرتے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ غرض یہ کہ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے بیماری میں تو ان کو برا بھلا بھی سننا پڑتا، لیکن یہ آرام سے سنتے اور ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو بچوں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنا خیال نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔
تو دوستوں کے گھر جانا، ان کے لیے کام کرنا، اپنی خدمات پیش کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو بلا شبہ ایوب عباسی ایک بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کے گھر میں ہر وقت طالب علموں کا تانتا بندہ رہتا تھا، ان کے گھر میں ٹھہرتے بھی تھے، وہ ان کو تمام چیزیں بھی مہیا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دوست احباب کے ہر کام میں وہ اس قدر شامل ہوتے تھے کہ ان لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کام ہمارا نہیں بلکہ انہی کا ہے۔ تو ایسے شخص کا لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایسے شخص سے کو پھر بعد میں زمانہ یاد رکھتا ہے۔ ایسا انسان اپنے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات تو پیدا کرتا ہے، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ دنیا کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ تو ایوب عباسی ہر لحاظ سے اچھے انسان تھے، یہاں تک کہ ان کی خوبیاں جو ہیں وہ ان کی ظاہری خامیوں کے آگے ہیج تھیں۔ تو ایسا شخص جو خدمت خلق کے لیے کام کرے، جو اپنے بارے میں نہ سوچے، وہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو بقیہ کہانی کا جو حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے کہانی کا آدھا حصہ پڑھا، اور اس آدھے حصے میں آپ نے ایوب عباسی کی چیدہ خصوصیات دیکھیں، باقی کی آپ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ ان کے اندر اور کون سی خوبیاں موجود تھیں۔ اور ویسے بھی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسان میں خوبیاں ایسی ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ تو کہانی بیحد آسان ہے اور بیحد خوبصورت کہانی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو کھنگالنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو ایوب عباسی کی کہانی آدھی ہم نے آج پڑھ لی۔ امید ہے مجھے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ لوگوں سے واضح کر دیے۔ آپ تو اس کہانی کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کی سمجھ میں کوئی لفظ نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہانی کا بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔